ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور یہ مسلسل 30-40 آیات پہ پھیلا ہوا ہے ایک پورا سبجیکٹ، اور وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن کرسچینٹی تھا، ایون آج بھی آپ تقریباً مسلمان کے قریب ہیں تعداد میں، لیکن ابھی بھی فگرز میں وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب رفع سماوی ہوا، یعنی دنیا سے اللہ نے ان کو اٹھایا زندہ، اس وقت صرف 12 لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ان کے اصحاب کی استقامت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا۔ ظاہر ہے اس وقت تو اسلام ہی تھا وہ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن بادشاہ تھا رومن امپائر کا، بت پرست، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے پوری کی پوری رعایا کرسچینٹی ان کا مذہب بن گیا۔ یعنی پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہ آپ نے رکھنا ہوتا تھا، اس میں پازیٹیو چیزیں بھی تھی اور نیگیٹو بھی تھی۔ اگر بادشاہ کافر ہے تو نیچے پھر موحدین کی پرسیکیوشن شروع ہو جاتی تھی۔ تو اسی چیز کو اسلام نے پھر اکھاڑا ہے تلوار کے ذریعے، اور رومن اور پرشین امپائر کو ختم کیا، ان کی بدماشی ختم کی ہے۔ اب دیکھیں، اب کوئی امپائر اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکی کہ جو زبردستی اپنا ریلیجن اڈاپٹ کروائے لوگوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دعوت یوں پھیلنا شروع ہوئی تو سب طرف پھر لوگوں کے کان کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ آپ نے خصوصاً جب خطوط لکھنے شروع کیے رومنز کو اور پرشین کو، تو ان کا یہ تو لگتا ہے کوئی معاملہ بڑے لیول کا ہونے لگا۔ تو پھر نجران کے کچھ کرسچن جو پادری تھے وہ مناظرے کے لیے پہنچ کے مدینہ شریف۔ یہ آپ کو آج بھی سمجھ آئے گا، جہاں کہیں دعوت کھڑی ہوتی ہے نا تو یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا علماء کے کلپ کی، ہمارے سامنے بٹھائیں جی، آپس میں تو آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہو، سوائے جب چندہ اکٹھا کرنا ہو یا رمضان نشریات میں پیسے لوٹنے ہو یا کبھی کوئی سیاسی طور پہ اکٹھا کرنا ہو، ورنہ ادروائز تو آپ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو۔ تو ہمیں کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھیں، آپ تو آپس میں نہیں بیٹھتے تو ہمیں کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو وہ کرسچنز پادری جو ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے مدینہ شریف کے لیے چل پڑے۔ ظاہر ہے کہ اب کرسچینٹی ایک پورا ریلیجن، اس کے اندر فرسودہ نظریات، نبی علیہ السلام تو ظاہر ہے امی تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایجوکیٹ کیا سورہ آل عمران کی ان آیات کے ذریعے، ٹرو سٹیٹس بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے کیا، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کے بارے میں عقیدہ کیا درست ہے کیا غلط ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام کو ایجوکیٹ کی گئیں ان آیات کے ذریعے، تاکہ جب وہ عیسائی آئیں تو نبی علیہ السلام کے پاس نالج ہو ان کے ساتھ ڈسکشن کے لیے۔ اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہوا کہ یہ دلائل تمام کرنے کے بعد بھی اگر تم تیار نہیں ہو حق بات قبول کرنے کے لیے، پھر آؤ مباہلہ کر لو۔ تو آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جس کی ڈیٹیل صحیح مسلم میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بہرحال وہ عیسائی پھر مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کاش وہ مباہلہ ہو جاتا، ہماری جان چھوٹ جاتی، کیونکہ اس میں تھا کہ جو جھوٹا ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو بچنا کو نہیں تھا انہوں نے، یا وہ حق قبول کر لیتے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ کلائمیکس ہے اس کا۔ اب اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے بنیادی گفتگو سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک